اچھا تو بچوں، آج میں آپ کو ایک لومبڑ کی کہانی سناتی ہوں، جو تھا ایک ڈاکٹر لومبڑ، اس کے احسار کی کہانی سناتی ہوں۔ تو سنو۔ 2 دن سے جنگل میں شدید بارش ہو رہی تھی۔ سب جانور اپنے اپنے گھروں میں دبکے بیٹھے تھے۔ بارش کی وجہ سے سردی میں اچانک اضافہ ہو گیا۔ ریچھ بارش کی وجہ سے 2 دن سے شکار پر نہ جا سکا تھا۔ اس کی بیوی بھی پریشان بیٹھی تھی۔ ان کے بچے بھی بھوک سے نڈال ہو رہے تھے۔ لگ رہا تھا کہ بارش کا یہ سلسلہ کئی دن جاری رہے گا۔ بھوک سے بچے بلک رہے تھے اور چھوٹے کو تو بخار ہو گیا تھا۔ ماں سے یہ دیکھا نہ جا رہا تھا۔ ریچھ دروازے کی سیڑھیوں پر سر جھکائے پریشان بیٹھا تھا۔ تم شکار پر کیوں نہیں جاتے؟ بیوی نے ریچھ سے کہا۔ تو اس نے غصے سے بیوی کو دیکھا۔ اتنے زوروں کی بارش ہو رہی ہے، میں خوراک کا بندوبست کیسے کروں؟ یہ سن کر تھوڑی دیر وہ خاموش رہی۔ پھر کچھ سوچ کر نرمی سے کہنے لگی، کوئی گلہری، کوئی پھل، کوئی مردار جانور، کوئی پرندہ، کچھ نہ کچھ تو خوراک کے لیے مل ہی جائے گا۔ گھر سے نکلو گے جبھی تو ملے گا۔ ریچھ باہر برستی بارش کو دیکھنے لگا۔ ریچھ کی بیوی نے تھوڑی دیر بعد پھر کہا، باہر جاؤ، بچے بھوکے ہیں، زمین پر پڑے پھل مل جائیں تو لے آؤ۔ ریچھ خاموش ہی رہا۔ ننھا ریچھ یہ سب باتیں سن رہا تھا۔ وہ چپکے سے اٹھا اور بغیر بتائے بارش میں ہی باہر نکل آیا۔ اس نے چند دن پہلے بیری کے ایک درخت پر شہد کا چھتا دیکھا تھا۔ وہ برستی بارش میں ادھر کو چل پڑا۔ اسے بھوک لگ رہی تھی کیونکہ 2 دن سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ اچانک بارش تیز ہو گئی۔ اسے اپنی والدہ اور والد کی یاد آئی، لیکن اب وہ آدھے راستے تک پہنچ چکا تھا، اس لیے خالی ہاتھ واپس جانا نہیں چاہتا تھا۔ گہرے بادل چھائے ہوئے تھے۔ جب وہ بیری کے درختوں کے پاس پہنچا تو وہ سب کچھ بھول گیا۔ اچھا خاصا اندھیرا ہو گیا تھا۔ جب وہ بیری کے پاس پہنچا تو اس وقت اولے برس رہے تھے۔ اس نے بھوک کی شدت میں کسی قسم کی پرواہ نہیں کی اور بڑی مشکل سے اس درخت کے پاس پہنچ گیا، لیکن اب وہاں شہد کا چھتا نہیں تھا۔ اولے تیزی سے برس رہے تھے۔ اس کا سارا جسم پانی سے بھیگ گیا تھا۔ شہد نہ پا کر اس کی بھوک اور بھی بڑھ گئی۔ وہ خود کو بہت کمزور محسوس کر رہا تھا۔ اولوں سے بچنے کے لیے وہ ایک درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ اسی حالت میں کافی دیر گزر چکی تھی۔ دوسری طرف اس کے والدین اس کی تلاش میں بے چین ہو گئے تھے۔ ریچھ جو بارش میں گھر سے نہیں نکل رہا تھا، اب جنگل میں مارا پھر رہا تھا۔ کافی دیر بعد بارش کا زور ٹوٹا تو ننھا ریچھ وہاں سے گھر کی طرف چل پڑا۔ اسے سخت سردی لگ رہی تھی۔ چلو بیٹا، اب بچوں میں تھوڑی دیر میں اس کہانی کے دوسرے پارٹ میں باقی حصہ آپ کو سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوا۔